بعد سورۃ الفجر ہے کہ فجر کے وقت جفت و طاق 10 راتیں، اور جب رات میں جانے لگے گواہ ہے عاد، سمود، فرعون تباہ ہوئے، اور یتیموں کے ساتھ ظلم، حقارت، مسکینوں کی جو ہے نہ خود مدد کرنا اور نہ ترغیب دینا، اور میراث غصب کرنا، مال کی محبت میں اندھا ہونا، ان برائیوں میں مبتلا ہو کر انسان زمین پر فساد پھیلاتا ہے اور جہنم کا ایندھن بنتا ہے، جبکہ نیک عمل لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ہے کہ خداوند متعال کہتے ہیں ان تمام چیزوں سے بچیں کہ یتیموں کے ساتھ ظلم نہ کریں، اس کے بعد جو ہے وہ غریبوں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، مسکینوں کی جو ہے وہ خود جو ہے وہ مدد بھی کریں اور دوسروں کو بھی مدد کرنے کا جو ہے وہ حکم دیں، ان کو ترغیب دیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے اس کے بعد یہ کہ چند قسموں کو ثبوت کے طور پر پیش کر کے کہا کہ آرام اور راحت صرف قانون الہی کے مطابق زندگی گزارنے میں ہے۔ انسان کی شکر گزاری یہ ہے کہ انسان کو غلامی قید سے چھڑائے، یتیموں اور مسکینوں کی مدد کرنا، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور آپس میں حق کی وصیت اور مشکلات پر صبر کرنا مومن کی علامت ہے، اور اس کا انعام اور اس کی جزا جو ہے وہ خداوند متعال کے ہاں جنت جو ہے وہ اس کو عطا کی جائے گی۔ اس کے بعد سورہ شمس ہے کہ جس میں سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین اور نفس انسانی کی قسم کھا کر فرمایا کہ انسان اپنے رب سے ڈرے اور نفس کا تزکیہ کرے تو کامیاب ہے، ورنہ ناکام ہے، جس طرح قوم سمود نے نافرمانی کی اور ہلاک ہوئے اور خدا کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ سورۃ اللیل جو لوگ قرآن کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، بخل نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ آخرت میں کامیاب ہیں، اور اس کے برعکس لوگ ناکام ہیں، جہنم کا ایندھن ہے، جو خدا کی نافرمانی کرتے ہیں اور ان تمام صفات کے مالک نہیں بنتے۔ اسی طرح سورۃ الضحیٰ ہے کہ اس میں اللہ نے اپنے حبیب سے قسم کھا کر فرمایا آپ کے رب نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ناراض ہے، آپ کی آخرت بہتر ہے، اللہ آپ کو غنی کر دے گا، اللہ ہی نے آپ کو جو ہے وہ ٹھکانہ دیا ہے، راستہ دکھایا، تو یتیم پر سختی نہ کریں، سائل کو نہ جھڑکیں، اور رب کی نعمتوں کا تذکرہ کریں، اس کی حمد کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد سورۃ نشرہ ہے جس میں آپ کا سینہ کھول دیا گیا، جس میں جو ہے وہ خداوند متعال نے فرمایا کہ بوجھ اٹھا دیا ہے اور آپ کا ذکر ہمیشہ کے لیے بلند کر دیا ہے، شکر، عبادت اور اللہ کی طرف رغبت کریں، ٹھیک ہے، جس میں علم نشرح لک صدرک۔ اور اس طرح سورہ 3 ہے کہ جس میں 4 قسمیں کھا کر فرمایا کہ انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا، ایمان اور اعمال صالح سے عظمت حاصل کرتا ہے، جبکہ کفر اور تکذیب سے ذلت کی گہرائی میں گر جاتا ہے اور خدا کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس طرح سورہ علق جو کہ ابتدائی 5 آیات ہیں، سب سے پہلی وحی ہے جو آپ پر غار حرا میں نازل ہوئی، اور انسان کی تخلیق اور قرات اور کتابت کے ذریعے جو ہے تمام مخلوقات پر فضیلت کا ذکر ہے، کہ جس میں اللہ نے کہا کہ یہ مخلوق جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، اور کہا کہ اقرا بسم ربک الذی، اور اس کے بعد مال اور دولت اور غرور و سرکشی کا ذریعہ ہے، وقت کے فرعون ابو جہل کا بھی ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد سورہ قدر ہے جس میں قرآن شب قدر میں نازل ہوا، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، انسان کے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے اور خداوند متعال سے مغفرت طلب کی جاتی ہے اور اس کی نعمتوں کی طلب کی جاتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ بینہ ہے، اس میں آپ کی ذات عالیہ خود رسالت کی ایک روشن دلیل ہے، کوئی عمل بغیر ایمان کے اور ایمان بغیر اخلاص کے معتبر نہیں ہے، اور ہر نبی نے اپنی امت کو اسی بنیاد پر دعوت دی کہ کفر و شرک کرنے والے بدترین مخلوق ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جبکہ ایمان اور اعمال صالح والے بہترین مخلوق ہیں اور ان کو جنت کی ابدی نعمتیں اور رب کی رضا جو ہے وہ عطا کی گئی۔ اور اسی طرح سورۃ زلزال ہے کہ قیامت اور خوفناک زلزلے کا ذکر ہے کہ زمین سب اگل دے گی اور ذرہ بھر بھی نیکی ہو یا بدی ہو ظاہر ہو جائے گی۔ اور اس طرح سورۃ العادیات ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہے، جبکہ انسان ناشکر گزاری اور مال کی شدید محبت میں گرفتار ہے، موت کے بعد ساری ناشکریوں اور نافرمانیوں کے پاداش میں سخت سزا ہوگی، اور جو نیکی کرے گا اس کو اچھی جو ہے وہ اس کی جزا دی جائے گی، اور جو برائی کرے گا اس کو اس کی سزا جو ہے وہ دی جائے گی، اور یہ حتمی ہے، خدا کا حتمی فیصلہ ہے۔ سورۃ القارعہ کہ قیامت کی ہولناکی کا ذکر ہے کہ جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا من پسند زندگی میں ہوں گے اور ہلکا ہوگا تو عذاب ہوگا۔
اس طرح سے سورۃ التکاثر ہے کہ مال و دولت کی کثرت انسان کو جو ہے ہلاکت میں ڈال دیتی، جبکہ اسے نعمتوں کا جواب دینا اور سزا بھگتنی ہے۔ یہ حتماً ہے کہ جو اچھا کام کرے گا اس کی جزا اچھی ہے، جو برا کام کرے گا اس کی سزا جو ہے وہ بھی بری ہے۔ اور اس کے بعد سورۃ العصر ہے کہ ایمان، عمل صالح اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کرنے والوں کے علاوہ تمام لوگ خسارے میں ہیں۔ جو صبر نہیں کرتے، جو حق کی تلاش نہیں کرتے، جستجو نہیں کرتے، حق کا ساتھ نہیں دیتے، حق گو نہیں ہیں، حق پرست نہیں ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے، وہ ان کے علاوہ باقی تمام لوگ جو ہے وہ خسارے میں ہیں۔ الا ان لوگوں کے کہ جو حق کا ساتھ دیتے ہیں، جو خدا کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اس کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں اور تدبر و تفکر کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نیکیوں کا جو ہے وہ حکم دیتے ہیں اور خود نیکیوں پر عمل کرتے ہیں، خدا کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے سورۃ الحمزہ ہے کہ منہ پر برا بھلا کہنے والے، غیبت کرنے والے، مال و دولت سمیٹ کر جمع کرنے والوں کے لیے ہلاکت کی وعید ہے، کیونکہ مال جو ہے وہ خدا کی راہ میں خرچ کرنا، زکوٰۃ دینا، خمس ادا کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کی مدد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، وہ ہمارے لیے مال نجات ہے اور صدقہ جاریہ ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے جہنم کا ایندھن بنیں گے، جو سمیٹ کر جمع کرتے لیکن خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور اپنے مال و دولت کو ہی اپنی زندگی اور جو ہے وہ تمام مبدا مقصد جو ہے وہ سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد